كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج اس میں انشاءاللہ ہم جو طریقہ سیکھیں گے بہت وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس طرح کی جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں تو اس پر ہم عجیب قسم کا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ موت کی خبر کس طرح دینی ہے، یا موت کی خبر سننے کے بعد کیا کرنا ہے، اور اس کے تعزیت کرنے کا طریقہ۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو 5 حقوق ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تو جب خبر ملے گی اور خبر دی جائے گی، اس پر کس طرح تعزیت کرنی ہے، کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مرحوم کے رشتہ دار، دوست اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مسنون ہے، تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضری دے سکے۔ اس اطلاع کو اعلان کی شکل دینا یا اہم مقامات پر اس کی چرچا کرنا، یہ کہلاتا ہے نعی۔ نعی میں شمار ہوتا ہے۔ نعی کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں کسی کی وفات پر کچھ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا تھا جو بستیوں میں جا کر ڈھول پیٹ کر ساتھ ساتھ نوحہ بھی پڑھتے تھے، بین بھی کرتے تھے اور وفات کا اعلان بھی کرتے تھے۔ جتنے بڑے لوگ ہوتے تھے یا جتنے ان کا عہدہ ہوتا تھا، جیسے کوئی سردار ہوتا تھا یا قبیلے کا کوئی جو ہے وہ بہت اہم شخصیت ہوتی تھی، اگر اس کی موت ہو جائے تو اتنے ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، دور دراز تک اعلان کیا جاتا تھا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کو نعی کہتے ہیں، اور نعی کرنا یعنی نوحہ پڑھنا، بین کرنا، یا اس طرح زور زور سے چیخنا اور چلانا، ڈھول کو پیٹنا، یہ سب جو ہے منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارے زمانے یعنی آج کے زمانے میں یہ کام میڈیا کر رہا ہے۔ نعی کا کام جو ہے وہ میڈیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے تو اتنی نیوز پہ اتنی زیادہ جو ہے اس کو چرچا کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک، گھنٹوں تک ایک ہی نیوز چلتی رہتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کرتے کرتے 2-3 یعنی موت کی خبر ہی جو ہے نا وہ 3 دن تک چلتی رہتی ہے۔ اس کا نماز جنازہ بھی ہو گیا، اس کی تدفین بھی ہو گئی، لیکن خبر چلتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نعی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی تھے حذیفہ، ان کے بارے میں تو اتنا مشہور ہے کہ یہ اتنے محتاط ہوتے تھے نعی کے بارے میں کہ اگر ان کے کوئی قریبی عزیز وفات پا جاتے تھے تو وہ اطلاع دینے سے ڈرتے تھے بعض دفعہ کہ کہیں اس میں نعی نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اگر وہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس پہ اجر تو ملے گا نہیں، اور الٹا گناہ ملے گا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنہوں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب ہے کہ ہر ایک قدم اٹھاتے ہوئے آپ نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، آپ نے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے، کیونکہ ایک عمل کی قبولیت میں یہ 2 ایلیمنٹ پائے جائیں گے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہو، نیت یہ ہو، اور دوسرا طریقہ کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو دیکھیں یہ جو صحابی تھے حذیفہ، یہ اتنے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعی نہ ہو جائے، یعنی لوگوں کو میں کہیں اعلان نہ کر دوں۔ تو وہ بس ایک سے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے کو خبر ملتی تھی، لیکن اعلان نہیں ہوتا تھا۔ پھر بہترین ادب اطلاع دینے کا یہ ہے کہ کسی جاہلانہ رسم کے بغیر کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی وفات کی خبر یا اطلاع دی جائے تو ایسے کرنے والا ساتھ یہ درخواست کرے کہ مرنے والے کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع کے بعد یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اس طرح اطلاع دینے والے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے آپ کے حق میں کبھی کوئی کوتاہی یا کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔ یعنی خبر دینے میں اور اعلان کرنے میں یہ فرق ہے۔ اعلان آپ ایک لاؤڈ اسپیکر میں کھڑے ہو کر، اور اللہ معاف فرمائے ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ تو اتنی غلط رسم ہے کہ کسی کا بچہ کھو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے
تو مسجدوں سے کھڑے ہو کر جو ہے اعلان کروا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا گھر اس لیے نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مولوی یا مفتی اس کو سنتے ہیں تو منع نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ گھر کس کے لیے ہے، یعنی مسجد کس کے لیے ہے؟ بھلائی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں جو ہے وہ مر گئے، ان کے لیے آپ دعا مغفرت کریں، اور بچہ گم گیا، یہ اس لیے نہیں ہے مساجد، یہ گناہ ہے۔ اچھا، اعلان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر میں کر دیا اور جو ہے وہ سب کے کانوں میں پڑ گیا۔ اطلاع یہ ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے استغفار بھی کرو، اور ساتھ اگر کوئی اس کی طرف سے تمہارے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دو۔ کتنی بڑی حکمت ہے۔ اور جیسے ہی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، بجائے اس کے لیے دعا مغفرت کے فوراً منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہائے مر گئے یا مر گئیں، ہائے مر گئے، اس طرح کر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اچھا رویہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آداب بتائے ہیں۔ موت کی خبر سنانے والے اور سننے والے دونوں کے لیے یہ ہے، جو سنتا یا سناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اس طرح کہنا چاہیے: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور خوشخبری دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس طرح کہیں کہ ہم خود اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر اور ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ لہٰذا اطلاع سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ یہ الفاظ کہے: اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ سیدنا سلیم کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مصیبت مسلمان کے اوپر آئے اور وہ یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے: اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہترین اجر عطا فرما، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم کافر کے مرنے کی خبر پر بھی یہ الفاظ پڑھنے کو کہے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہے فلسطین میں جو معاملات چل رہے ہیں، جب آپ سنیں انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، تو یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، یہ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھڑی گھڑی پڑھنے کی موقع عطا فرمائے کہ فلسطین پر جو ہے جو یہ اسرائیلی کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے ان کو، ان کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھو: الحمد للہ الذی نصر عبدہ وأعز دینہ۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کو غالب کیا۔ کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہو، اگر اس کے بارے میں آپ نے سنا، اس کی اطلاع ملی کہ وہ مر گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مر گیا، وہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اس طرح دعا کرو کہ زمانے کے واقعات عبرت کے لیے ہیں، عبرت کے لیے کافی ہیں، اور موت جدا کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ اپنی موت کی اس حال میں تیاری کرے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نیز لوگوں کے ساتھ اچھے طرح سے
برتاؤ کرتا ہو جو برتاؤ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعزیت کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد صبر کیسے کرنا ہے۔ تو تعزیت کرنا بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم میں سمجھتی ہوں مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کے منہ سے کچھ الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو سامنے والے کو برا لگے۔ تو تعزیت یعنی کسی کے گھر میں جا کے تعزیت کیسے کی جاتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ والے لیکچر میں ہم آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔